أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ یقین جانیں ہم لوگ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کرنا شروع تو کریں، دیکھیں آپ کو کیسا سکون ملتا ہے، آپ کو کیسی راحت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو داعی دین بنائے۔ آئیے دیکھیے پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے دل میں یہ حرص رکھتے ہیں، اللہ کے تمام نبی اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرص رکھتے تھے کہ تمام لوگ ایمان لا کر اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جائیں۔ لیکن دیکھیں جبر تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ مشرکین قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ آئیے آج نمبر پڑھیں گے سورۃ النحل کا، آیت نمبر 41۔ والذین، اور وہ لوگ ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، من بعد، اس کے بعد، ما ظلموا، کہ وہ ظلم کیے گئے، یعنی ان پر ظلم کیا گیا، لانبوینہم، یقیناً ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں، فی الدنیا حسنت، دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ، بلا اجر الاخراتی، اور یقیناً آخرت کا اجر تو اکبر، بہت ہی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اب دیکھیں اس بات میں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں۔ ہجرت کن صورتوں میں ہوتی ہے؟ دیکھیں جب کسی جگہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ کہیں ظلم کی انتہا ہو جائے تو ہجرت کا حکم ہے۔ ہجرت صرف جگہ بدلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ انسان کے اندر اور باہر دونوں کی تبدیلی کا عمل ہے، یعنی ہجرت اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے گناہ اور نافرمانی کو چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنی خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، اپنا ماحول، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، دوست احباب، رشتہ دار، حتیٰ کہ گھر والوں کو چھوڑ کر اسلام کے راستے پر نکلنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات مال و دولت، کاروبار اور جائیداد چھوڑنی پڑتی ہے، اور یہ بات کوئی آسان تو نہیں ہوتی نا۔ اور جو خوش قسمت یہ کام کر لیتے ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری سناتے ہیں، خاص طور پر ان صحابہ کے لیے خوشخبری ہے جن پر مکہ میں کفار نے شدید ظلم و ستم کیے، تشدد اور بائیکاٹ کا شکار ہوئے وہ لوگ، اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے حبشہ ہجرت کی۔ ایسے مظلوموں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم انہیں دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ دیں گے، مثلا انہیں مدینہ میں عزت دی، امن دیا، برادری اور کامیابی ملی۔ اور دنیا میں ایسی جگہ سے مراد عزت، رزق میں برکت، اسلامی ریاست کا قیام اور تحفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، جیسے جنت، اللہ کی رضا اور ابدی نعمتیں آخر میں ہیں، کاش وہ جانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر مہاجرین کو نہیں، مکہ میں رہنے والوں کو جو وہاں رہ گئے تھے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اس اجر کی حقیقت کا علم ہو جائے تو ان کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اور جو لوگ ہجرت سے رک گئے، کاش انہیں علم ہوتا تو وہ ضرور ہجرت کرتے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 42 اور 43 پڑھتے ہیں۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دو ہی انسان میں یہ خوبیاں ہونا، صبر کرے اور اللہ پر توکل کر لے، بس اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہی نہیں۔ نیکسٹ آیا ہے، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجے ہم نے، من قبلی کا، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مرد ہی، نوحی علیہم، ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف، فاسالو، چنانچہ تم پوچھو، اہل ذکری، اہل ذکر سے، یعنی اہل کتاب سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو یا اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ پہلی آیت میں ہجرت کرنے والوں کا ذکر تھا، اس آیت میں بھی انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مال و دولت اور گھر بار کی قربانی دی، اور سب سے بڑی بات انہوں نے صبر کیا۔
ہر تکلیف، آزمائش، مخالفت اور مشکلات پر ثابت قدم رہے، گھبرائے نہیں۔ کہنے کو تو دیکھیں یہ 4 لفظ ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ سب برداشت کیا ہوتا ہے نا، ان سے پوچھیں۔ سب سے بڑی بات ہے دین پر قائم رہنے کی استقامت۔ جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اسے لازماً 100% مشکلات پیش آتی ہیں، لوگوں کی مخالفت ہوتی ہے، حالات کی سختی آتی ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص اگر اس کے باوجود ڈٹا رہے نا تو یہی حقیقی صبر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ میں نے تو کر لیا جو کرنا تھا، اب آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے، جو بھی کریں گے مجھے قبول ہوگا، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا جی، ہم تھے توکل پہ۔ دیکھیں صبر انسان کو اگر میدان میں جمائے رکھتا ہے نا تو توکل اسے دل کا سکون فراہم کرتا ہے، پھر وہ نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج کی فتنہ برے دور میں ہمیں بھی ان 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جتنے بھی یہ رسول یا پیغمبر بھیجے وہ تمام کے تمام مرد تھے، نہ وہ عورتیں تھیں نہ وہ فرشتے تھے، یعنی بالکل وہ انسان تھے۔ لیکن کفار مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی ہوتا تھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کیوں ہیں، فرشتے کیوں نہیں؟ اب اس بات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بات ہی نہیں، ہمیشہ سے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ دیکھیں انسان ہی تو تھے، اگر نبی فرشتے ہوتے تو انسان اس کی پیروی نہیں کر سکتے تھے۔ انسان کے لیے عملی نمونہ تو انسان ہی ہونا چاہیے نا، دلیل کی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے رجوع کر لو۔ اگر دین کے کسی معاملے میں ہمیں بھی علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے، خود اندازے لگانا بالکل غلط ہے۔ یہاں اہل ذکر سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ یہود و نصارہ کے علاوہ اس بات کی تصدیق کر سکتے تھے، اس بات کی تصدیق کر سکتے تھے کہ پہلے نبی بھی انسان ہی ہوتے تھے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 پڑھتے ہیں۔ بالبینات ہی ہم نے بھیجا انہیں واضح دلائل دے کر، وزبرو اور کتابوں کے ساتھ، وانزلنا اور ہم نے اتارا، علیہ کا ذکر آپ کی طرف ذکر یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن پاک اتارا، لتبین الناس تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے، ما نزل علیہم جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے یعنی جو کچھ اس میں نازل کیا گیا ہے، ولعلہم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کون غور و فکر کریں؟ جن کو آپ بیان کرتے ہیں قرآن پاک کی آیات پڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے نبی اور رسول جو تھے انہیں بھی واضح نشانیوں یعنی روشن دلائل اور کھلی حجت کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اور صحیفوں کے ساتھ یعنی کتابیں دے کر بھیجا گیا۔ دیکھیں رسول اور نبی کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے انسان ہوتے ہیں نا، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل کیں تاکہ حق جو ہے پوری طرح واضح ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھلا نبی تو بھیجے، پھر ساتھ کتابیں کیوں بھیجی؟ دیکھیں ایک نبی اور رسول اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، انہیں سیدھا راستہ دکھائیں، اور اپنی زندگی کے ہر عمل کے ذریعے یہ ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے۔ ہو گئی نا بات واضح؟ یعنی نبی دین کو صرف پڑھنے کی چیز نہیں رہنے دیتے ہیں، بلکہ جینے کی شکل میں، عمل کی شکل میں سامنے لے آتے ہیں۔ اور کتابوں کا مقصد تھا، دیکھیں آسمانی کتابیں تورات ہے، انجیل ہے، قرآن پاک ہے، یہ ہدایت کا مستقل ذریعہ ہیں۔ ان کا مقصد تھا کہ اللہ کا پیغام محفوظ طریقے سے انسانوں تک پہنچے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اور آنے والے دور کے لوگوں کی بھی رہنمائی ہو جائے۔ سوچے اگر ہمارے لیے قرآن پاک آج نہ ہوتا تو ہم کہاں جاتے، ہم کہاں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی اور رسول تو وصال پا جاتے ہیں نا۔ دیکھیں کتاب اصول دیتی ہے، قانون دیتی ہے، حق اور باطل میں فرق واضح کرتی ہے، کتاب علم دیتی ہے اور نبی اس علم کو عمل بنا کر دکھاتے ہیں۔ کتاب راستہ دکھاتی ہے، نبی چل کر دکھاتے ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا تاکہ وہ غور و فکر کریں، یعنی دین اندھی تقلید کا نام نہیں ہے بلکہ سوچنے، سمجھنے اور تدبیر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے عقل استعمال کرے اور حق کو پہچانے، بس ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، خوش رہیے، بات دیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔